वेलकम बैक। प्रोग्राम किसी से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है। हमने पूछा फवाद चौधरी साहब से कि भाई ये जो आपने इस पे एतराज़ात उठाए थे, उन्होंने कहा ना आपने रिपोर्ट पढ़ी है, ना आपको ये समझ आई है, ना आपको एनालाइज करने के लिए की आई है। बहुत दफ़ा हम समझा चुके हैं, नून लीग को तो हम एंटी स्टेट कह ही नहीं रहे हैं, आप लोग क्यों इतना जो है इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमने हैशटैग्स के हवाले से बस बता दिया कि ये ट्वीट्स हो रही थी, ये ट्रेंड्स हो रहे थे, आप लोग क्यों उसको इतना दिल पे ले गए। जी बिल्कुल दुरुस्त बात कही है उन्होंने, ना उन्होंने पढ़ी है ना उनको भी समझ आई है। हमने पढ़ी, हमें समझ नहीं आई कि मकसद क्या था। आपको समझ नहीं आई? दो वजीर मजाक में कह रहे हैं बिकॉज बाद में लोग समझेंगे आप समझ नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हैं। जिससे आपने डेटा लिया वो कहता है हमसे डेटा ही नहीं लिया। डेटा कहाँ से आया? आप उसको जरा पढ़ें। उन्होंने पढ़ा है, मैं पढ़ के सुना दूं, पढ़ दूं? आपकी रिपोर्ट है ना, हमने चला दी थी पहले, ओपनिंग में हमने चला दी कि रिपोर्ट क्या है, उसमें हमने बता दिया हुआ है कि ये बिहेवियर जो है पहले पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है, उसके बाद इजराइल है। इजराइल और इंडिया आखिर में दिए हुए हैं, पहले पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है। शुरू होता है, शुरू का अंग्रेजी भी गलत है जी, स्पेलिंग मिस्टेक से माशाल्लाह। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो कहता है कि दिस, ये हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दिखाई है, अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें, ये माशाल्लाह पहले सफे पे ही है। Hashtags run by local elements were tantamount to national security of Pakistan. ये तो कहते हैं ना कि वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। जैसे ये कह रहे हैं कि जो हैशटैग्स थे वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ आई तो हमें भी बता दें, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे एक झूठ है, सिर्फ हालात से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। अब्बासी साहब, झूठ तो मुकम्मल तौर पे तो इसलिए नहीं है मैं कहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मुल्क के बाहर से हैशटैग्स चलते हैं इश्यूज़ के ऊपर, ये साइबर एक तरीके से डोमेन के ऊपर किया जाता है, ये तो फैक्चुअल बात है ना। ये आज हुआ है, आप बिल्कुल करें ना, आपके दुश्मन आपके खिलाफ करेंगे। ये हैशटैग्स के बारे में जो बात की जा रही है ये गलत नहीं, तरीकेकार पे एतराज है, डेटा कलेक्शन पे एतराज है, लेकिन ये प्राइमरी फैक्ट तो है ना कि भाई इस तरह से कैंपेन्स चल रही है मुल्क से बाहर से। जी, तो द वंस दैट वी हैव लिस्टेड इन दिस वर्जन ऑफ द डोसियर आर पीटीएम एंड बलोच सेपरेटिस्ट्स, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, पीएमएलएन, एएनपी, जेयूआई एंड अदर फॉरेन हॉस्टाइल एक्टर्स, इजराइल एंड इंडिया। ये सब ग्रुप्ड हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? इसका सिर्फ एक हासिल है कि टेंशन डाइवर्ट करो इस हुकूमत की फेलियर से, जो उनकी नाकामियां हैं, जो अफगान पॉलिसी में नाकामी है, जो कश्मीर पॉलिसी में भाम है, जो पूरी दुनिया के साथ पूरी काबीना रो रही है, एनएसए रो रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी वो अमेरिका ने फ़ोन नहीं किया, अमेरिका सुनता नहीं है। ये आज हमारी कित है। तो मेरा इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैं सिर्फ पूछ रहा था कि क्या शौक पैदा हुआ, क्यों शौक पैदा हुआ इस रिपोर्ट का। कुछ एक दो दिन इंतजार करके एटलीस्ट गलतियां जरूर ठीक कर लेते अंग्रेजी की भी, क्योंकि अगर आपने बाहर किसी को रिपोर्ट दिखानी है तो एटलीस्ट स्टेट लेवल से एक जरा सीरियस कोशिश करनी चाहिए ना। 85 पेज स्क्रीनशॉट्स हैं, क्या वो सारे एंटी स्टेट एक्टर हैं जो आपने लिखे हैं वहाँ पे? वो बाद में कह रहे हैं कि हमने ठीक कर दिया ना कि भाई वो नहीं है सारे एंटी स्टेट, वो अगले दिन डिस्क्लेमर को निकाल दिया, वो नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बेचारी उन पे वो कही थी मेरी नींद उड़ गई है। बता दे रियाम खान है ये नहीं है। इस पे उनका जवाब आपको मालूम है कि क्या हो सकता है? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाएगा। अब तो ऐसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। इस हफ्ते आप लोगों ने माशाल्लाह दोबारा एक मीटिंग की है, तो ये क्या इस अब आगे क्या लाएमल है? मीटिंग्स होंगी, छोटे मोटे कोई गैदरिंग्स होंगी, ये सिर्फ इसको फंक्शनल रखने के लिए बेसिक लेवल पे आप लोग कर रहे हैं? बिकॉज अदरवाइज तो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं करना ना। प्रैक्टिकली देखें, 8 जमातें हैं जो एक बात कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान की जमातें हैं, हर सोच हर फिक्र की जमात है। वो जमातें जिन्हें माजी में गद्दार कहते रहे, वो सब जमातें एक बात कर रही हैं कि मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, जब तक ये इलेक्शन की चोरी बंद नहीं होगी, जब तक इदारे अपनी आइनी हदूद में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने एक रास्ता दे दिया है, ये एक तहरीक है, ये इस बयान को लेकर अवाम के सामने जाती है, चाहे वो जलसे में जाए, किसी रैली में जाए, टीवी पर जाए, अपनी मीटिंग के जरिए जाए, इस पैगाम को लेकर कि ये पाकिस्तान के मसाइल का हल इसके अंदर है। वरना जो कुछ हम आज भुगत रहे हैं, ये 2018 के इलेक्शन की बिस्मिल्लाह करें ना आप, जो है पंजाब के अंदर भी, विफाक में सेनेट के अंदर भी आप रिस्टोर कर देना आइन की जो बालादस्ती, आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ जाएं, कोई कॉन्क्रीट स्टेप होंगे ना, ऐसे बैठ के जलसों में ऐसे बातें तो नहीं होगी। क्यों नहीं करते? कॉन्क्रीट स्टेप्स ये नहीं है। सबसे पहले आपने इस मुल्क में आइन का निज़ाम बहाल करना होगा, ये हमारी डिमांड है, ये इन तमाम जमातों की डिमांड है
جس ملک میں نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہاں پر عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. اس پارلیمنٹ میں ان چند لوگوں، شاید 2-3 لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ایک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف کیا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں اس کے کیا محرکات ہیں. جو نظام آئین میں ہے وہ صرف اس وقت قابل عمل ہوتا ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. ہمارا ملک آئین سے باہر چل رہا ہے. سو یہ پیپلز پارٹی آپ سے اگری نہیں کرتی کیا؟ آپ کے طریقہ کار سے اگری نہیں کرتی کیا؟ وہ آئین کی بالادستی نہیں چاہتے کیا؟ ان کا طریقہ کار مختلف ہے؟ بیکاز اپیرنٹلی وہ تو آن بورڈ نہیں ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر. وہ کہتے ہیں پنجاب میں آپ لے آئیں عدم اعتماد کی تحریک. وہ لے آئیں، 7 ممبر ان کے ہیں، کہاں سے لے آئیں گے؟ نہیں، آپ وہ کہتے ہیں کہ نمبر ہمارے پاس ہیں. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نمبر گیم شو کرے. معذرت سے کہتا ہوں، آپ لوگ خود پہلے طے کر لینا آپ نے کرنا کیا. دیکھیں، ہم عدم اعتماد میں ڈیلیں کر کے سودے نہیں کرنا چاہتے. معذرت سے ہم اس اقتدار کے حصے دار نہیں بننا چاہتے. یہ فرسودہ نظام ہے. اس میں اقتدار میں جانا، اپنے اصولوں سے ہٹ کر اقتدار میں جانا، سودے کر لینا، ڈیل کر لینا، اس سے کچھ حل نہیں ہوگا. تو طریقہ کار آگے کیا؟ آگے کا طریقہ کار آگے گیم پلان کیسے؟ تو نہیں ہوگا کہ کوئی آئے گا آ کے آپ کو آئین دے گا کہ جی یہ لیں جی اس کی بالادستی ہو گئی ہے. کوئی آپ کے پلان تو ہوگا. نظر آئے گا جب ملک آئین کے مطابق چلے گا، آپ کو نظر آتا ہے. کیسے چلے گا؟ کیسے ریکلیم کریں گے؟ یہ ڈیمانڈ ہے نا. یہ ایک اپوزیشن کے بڑے ایلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے اور ہمیں امید ہے کہ جے یو آئی، اپنا پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی اس ڈیمانڈ سے ایگری کرتے ہوں گے. تو کسی سے بات کریں گے، کہیں ٹیبل پہ بیٹھیں گے، کہیں گفتگو ہوگی، کوئی مفاہمت ہوگی، کوئی ڈائیلاگ ہوگا، کچھ تو ہوگا نا جس سے آگے جو بھی ہو. ہم نے بات کر دی ہے. ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس ملک کو شفاف آپ الیکشن نہیں دے پائیں گے، ملک کے نظام کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، ادارے آئینی حدود میں نہیں رہیں گے، تو پھر ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہم نے ہمارا بڑا سمپل میسیج، ڈیمانڈ، بیانیہ جو اس کو سمجھے ہی ہے. اس سے تمام جماعتیں اتفاق کرتی ہیں. آپ کی جماعت کے اندر طریقہ کار پہ اتفاق نہیں ہے، باقی جماعتیں چلے براڈر میسج کے اوپر تو کر لیں، جماعت کے اوپر آپ لوگ کیوں طریقہ کار پہ کیوں اتفاق نہیں کر پائی؟ یہ اختلاف رائے مجھے معلوم ہے آپ کہہ چکے ہیں ہوتا ہے. یہ ٹیلی ویژن پہ کیوں آ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ٹیلی ویژن نہیں آنا چاہیے. کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں، کمیونیکیشن لائنز چوک ہو گئی ہیں. آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب دے دوں گا. ڈپلومیٹکلی پہلے آپ مینج کرتے ہیں. آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ کے پاس ایک طریقے جواب دینے کے. یہ باتیں ٹی وی کی نہیں ہیں، لیکن آپ سوال کر دیتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں. کوئی بات کوئی کر دیتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. بات اس کی تعلق اس کا کچھ نہیں، وہ بات نہیں ہونی چاہیے، ختم ہو گئی. کیا جماعت کے اندر جو ہے یہ باتیں ہوتی ہیں، ہو کے سنی نہیں جاتی اس لیے اب یہ بار ہو گئی ہیں، یا کمیونیکیشن لائنز جو ہیں وہ اس وقت کھلی نہیں ہوئی ہیں، ایسے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ساری باتیں ہو کر آ گئی ہیں؟ پی ایم ایل این میں پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا. کمیونیکیشن لائنز پہلے اس طرح کے سوال بھی نہیں ہوتے تھے. کمیونیکیشن لائنز کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی بیانیے پہ کوئی مسئلہ ہے. اللہ کا کرم ہے کہ وہ مسئلہ تو اب ختم ہو گیا نا، جو 3 ہفتے سے ایک تماشا لگا ہوا تھا. اب بات ہے، کسی نے ٹی وی پر یہ بات کر دی، آپ نے مجھ سے سوال کیا، کسی اور سے پوچھ لیا، جی وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، پھر وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. تو یہ بات ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے. ہو گئی ہے، بات ختم ہے. بات ختم کیسے ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک بیان آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بات نہیں کر دیجیے، کچھ عرصے بعد ایک اور بیان آ جاتا ہے. سیاستدانوں کو اگر یہ سوالوں کے جواب نہ دینے ہوں تو ان کو طریقہ کار آتے ہیں، لیکن آ کر اسپیشلی میڈیا پہ بیان دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا سن لے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. دیکھیں، جو یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے. جو باتیں پارٹی کے اندر ہونے والی ہیں وہ ٹی وی پر نہیں ہوتی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو جو باتیں بھی کسی نے کرنی ہے، ٹی وی اپنے میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر کر لے. ایک بندہ یہ روک سکتا ہے نا، نواز شریف صاحب فون اٹھا کے ہر جماعت ایک اوور آل ایک بتا دے جی کہ بھئی یہ اختلافات جو پارٹی کے ہیں یہ ٹیلی ویژن پہ نہ نظر آئے. وہ کہتے نہیں ہیں یا وہ ہو نہیں رہا، یا جو لوگ ٹی وی پر جاتے ہیں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پارٹی کے ہی بارے میں بات کرنی چاہیے. اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ پوچھ کر دور کر لیتا ہے دوسرے سے. صحیح ہے. آخر میں تھوڑا سا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اس ہفتے جو ہے دکھائی گئی پارلیمنٹ کے اندر اور جو دیگر پارٹیز کے لوگوں کو، پھر بھی اس کے اوپر پی ایم ایل این کے تحفظات ہیں. آپ نے خود ٹرائی کی ہے، ووٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو شبلی صاحب نے دکھائی ہے؟ جی میں نے یہ ساری مشینیں دیکھی ہیں. یہ والی دیکھیے جی، یہ بھی دیکھیے. ایک مشین ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں اس سے بہتر مشین بنا سکتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. دے دیں پی ایم ایل این والے پیدا کر کے ایسی مشین. مسئلہ مشین کا نہیں ہے اس ملک میں، مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے. آپ 100 مشینیں بنا لیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم ایک ہی الیکٹرانک ایلیمنٹ تھا ہمارے الیکشن کا، جس کو آر ٹی ایس کہتے تھے،
کہ جو ٹرانسفر آف ڈیٹا تھا ایٹ دی اینڈ آف دا پولنگ ڈے ٹو دا سینٹرل لوکیشن، وہیں پہ ساری چوری ہوئی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نظام ہے اس کو بھی تاکہ چوری آسانی سے ہو جائے. نہیں کیسے ہو، کیونکہ کہتے ہیں اس پہ جب آپ کی پرچی نکلتی ہے ایک ڈبے میں جاتی ہے، پھر اینڈ میں وہ کاؤنٹ ٹریڈیشنل طریقے سے ہی کی جائے گی، لیکن وہ اس میں اب وہ ٹھپے والا اور وہ والا سسٹم نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے ٹرانسپیرنسی ہم جو ہے اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں. جب آپ بیلٹ باکس، ابھی آپ نے مشین دیکھی ہے، اس کو کتنی دیر میں استعمال کریں گے آپ، اس کے اندر بیک اپ نہیں ہے، اس میں بہت سی ٹیکنیکل ایشوز ہیں. میں ٹیکنیکل ایشوز میں نہیں جاتا، میں تو جاتا ہوں کہ ایک بڑا سمپل نظام ہے جو دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ میں ہے، کہ بیلٹ ہے اور لوگ جانتے ہیں اس کو، اس پر مہر لگائیں اور اس کو وہاں جمع کرا دیں. ہم اس میں چوری کرتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ ووٹنگ کے نظام کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے، جس کا براہ راست تعلق آئین کی خلاف ورزی سے ہے، آئین کو توڑنے میں ہے، آئین سے انحراف میں ہے. ہمیں اس مسئلے کو درست کرنا ہے، یہی بات پی ڈی ایم کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان باسی صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.